بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب تک زندہ رہو گے؟ کب تک اس پیسے سے کھیلو گے؟ کب تک گھر کی چھت تمہیں پناہ دے گی؟ کیا قبر کا گڑھا تیار نہیں ہے؟ کیا کفن بازار میں موجود نہیں ہے؟ کیا قبر کے کیڑے ختم ہو گئے؟ قبر کی اندھیری رات پہ سورج چڑھایا ہے، منکر نکیر کمزور ہو گئے ہیں، جنت آگ لگ گئی ہے، جہنم بجھ گئی ہے۔ کب تک؟ کب تک؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کیا وہ دن نہیں آئے گا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، نہیں آئے گا ہنگامہ؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ چیخ نہیں سنو گے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ آواز نہیں آئے گی جو پھاڑ دے گی پہاڑوں کا جگر، چیر دے گی زمین کا سینہ، زیر و زبر کر دے گی آسمان کی وسعتوں کو، بے نور کر دے گی چاند سورج ستاروں سیاروں کو۔ ہے او میرے بھائیو، کتا ایک وقت تمہارے گھر کھاتا ہے، زندگی بھر تمہارے دروازے پہ گزار دیتا ہے۔ اتنے نیچے ہم نہ جائیں کہ کتے کی وفا ہم سے آگے چلی جائے، اتنے نیچے نہ جاؤ کہ قیامت کے دن کتے ہمیں پڑ جائیں، ظالموں ہم تو ناپاک تم سے وفا کر۔ تم نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ چند سکوں پہ تم بکے، ایک بنگلے ایک کوٹھی پر تم بکے، تمہارے گھر میں ہم نے تمہاری روکھی کھا کر پہرا دیا، زندگی تمہارے در پہ گزار دی، تمہیں ہمیں سے سبق نہ ملا۔ ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ کہیں ہمارے گھر آ گیا، ہماری ماں زندہ تھی، باپ فوت ہو گئے تھے، ہم دونوں بھائی غیر حاضر، میری ماں نے نوکروں سے کہہ دیا اس کو روٹی ڈال دیا کر، وہ اسی گھر کا ہی ہو کے رہ گیا، کبھی آنا جانا ہوتا تو نظر آتا۔ ہماری ماں مر گئی، اسے تو نہیں پتا چلا کہ مجھے کھانا کھلانے والی مر گئی۔ وہ کتا اسی گھر میں بھوکا پیاسا مر گیا، گھر نہیں چھوڑا، اس کی لاش گھر سے نکلی اور پیغام دے گی طارق جمیل کو کہ نمک کے ساتھ یوں وفا کھینچا۔ اللہ سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ اللہ کے نبی سے بڑھ کے کون ہے محسن؟ دو ہی تو ہستیاں تھی جن سے وفا کرنی تھی، ایک اللہ ایک اس کا رسول۔ جاؤ یونیورسٹیوں میں دیکھو جوان کیا کر رہے ہیں، کو ایجوکیشن نے کیا قیامت کھا دی ہے، حیا کے جنازے کب کے اٹھ گئے، غیرت کا دامن تار تار، حیا کسی کونے میں آنسو بہاتا پھر رہا ہے۔ صرف زندہ باد مردہ باد سے اللہ کی مدد اترتی تو کب کی اتر چکی ہوتی، جلسے جلوسوں سے اللہ ساتھ ہوتا تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ زندگیاں بدلنی پڑیں گی، زندگیاں بدلنی پڑیں گی۔ اتنی وفا، کتے جتنی وفا پہ آنا ہوگا، چلو انسانوں جیسی نہ صحیح، جانور جیسی کر لو، جانور جیسی، تو یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پانچویں آسمان پہ ہارون علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں پھولوں کے ہار لے کر، ساتویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کہہ رہے تھے ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، نبی آ گئے، بھائی آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے کہنے کہ میرا بیٹا آ گیا، بیٹا میرا بیٹا آ گیا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل بھی اٹک گئے، یا رسول اللہ آگے میرے پاس ویزا کوئی،
آگے ویزا کوئی نہیں، آج کی زبان میں آگے ویزا کوئی نہیں، بغیر ویزے کے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر میرا اللہ تھا اور اس کا حبیب تھا۔ سورا عالم تو آپ کو اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام جیسی عمر تو دیتا۔ اگر آپ کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہوتی تو آج ہم بھی صحابی ہوتے، جو 1450 سال عمر پائی انہوں نے۔ اور سلیمان علیہ السلام جیسا تخت دیتا، ذوالقرنین جیسے لشکر دیتا، کائنات کے سب سے بڑے نبی اور سب سے بڑے فقیر، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے فقیر، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہدایت کا نظام کیا بنایا؟ 1,24,000 صحابہ کھڑے کیے اور ان کو حج کے میدان میں عرفات میں جمع کیا، اور 1,24,000 نبیوں نے جو کام کیا تھا دعوت دینا، وہ اپنی امت کو منتقل کیا۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ 10 تاریخ کو، پھر 11 فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمہ ہو گیا۔ اس امت کو دعوت کا کام ملا، اس امت کو دعوت کی محنت ملی، اور دین کی حفاظت ملی، اور دین کو جان مال سے زیادہ عزیز کرنا ملا، اور ان صحابہ نے نبیوں کی طرح دین کو پانی دے کر دکھایا، اور آج دین ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے 1,24,000 نفوس کی خوبصورت زندگی ہے، اور ان کا عالی ہے کیا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ جو میرے نبی ہیں، یہ میرے رسول ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں نا، یہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفر پہ بڑے شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا، کہ کبھی میں ان کو دیکھتا ہوں رکوع میں، کبھی ان کو دیکھتا ہوں سجدے میں، تو بھی دیکھ یہ رکوع میں یہ سجدے میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ صرف میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی میرے پیغام کو لے کر پھرے۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے اقبال یاد آ گیا، دی اذان نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یہ صحابہ اس کی تعبیر بنے، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ اس پاکیزہ جماعت نے میرے نبی کے پیغام کو اٹھایا اور دنیا کے آباد کناروں تک پہنچایا۔ میں مراکش گیا پچھلے سال، وہاں ایک شہر آصفی اصفا کا بگڑا ہوا، ہائے افسوس، عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تونس میں داخل ہوئے، اور چلتے 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 مراکش، اور مراکش کے آگے بحر اوقیانوس دیکھا تو بے قرار ہو کے گھوڑا ڈال دیا۔ جب سمندر کی موجوں نے گھوڑے کو روکا تو آسمان کی طرف تلوار اٹھا کر کہا، میرے رب ہائے افسوس، میرے پاس اسباب نہیں اس سمندر کو پار کرنے کے، اگر میرے پاس اسباب ہوتے اور مجھے پتا ہوتا کہ اس پار بھی کوئی رہتا ہے تو میں تیرا پیغام اس پار بھی پہنچاتا۔ الجزائر میں سوئے ابو رویفہ انصاری لیبیا میں، ابو زمع بلبی تیونس میں، ابو لبابہ انصاری تیونس میں، ابو زمع حدیبیہ میں اللہ کے نبی کے حجام تھے، آپ کا اسرا، آپ کے سر پہ اسرا پھیرا ابو زمع، ان کی قبر کے ساتھ اللہ کے نبی کے بال بھی جو ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے وہ بال بھی وہیں دفن ہیں۔ میں کیروان گیا ابھی جنوری میں تو وہاں زیارت کی قبر کی، ایک جماعت اٹھی نبیوں کی طرح جنہوں نے اللہ کے پیغام کو
دنیا کے آخری کنارے تک پہنچایا اور دنیا میں جنتی ہونے کا ٹائٹل لیا. آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے, آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے, بائیں طرف عمر تھے, لوگ سامنے بیٹھے تھے, تو آپ نے ان کے یوں ہاتھ پکڑ لیے, تو دیکھو ہکذا نحشر یوم القیامہ, قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا, میرے بائیں طرف عمر ہوگا, ہم ایسے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے, جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کہیں گے مرحباً مرحبا. اجی حضرت آپ ادھر سے گزرے, جی نہیں آپ یہاں سے گزرے, حضرت آپ یہاں سے گزرے, بھائی آپ ادھر سے آ جا, بھائی ادھر سے, بھائی ادھر سے. 8 دروازے پکار رہے ہیں. سلمان فارسی ایسے ہو کر کھڑے ہو, یا رسول اللہ کون ہے یہ؟ آپ نے کہا یہ ابو بکر بن ابی قحافہ, یہ ہے ابو بکر بن ابی قحافہ جس کو جنت کا ہر دروازہ کہے گا ادھر 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 ادھر. پھر ہم نے کہا عمر رات ایک محل دیکھا بڑا زبردست, جنت میں ایک اینٹ جو یاقوت کی, ایک زمرد کی, ایک موتی کی. میں نے کہا کس کا ہے؟ مجھے کہا کہ ایک قریشی کا ہے. تو مجھے خیال ہے میرا ہوگا, اتنا عالی شان. تو میں آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے. پھر آپ نے عثمان کو دیکھا, عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہے, میرا رفیق تو ہو. پھر علی پاس بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہاتھ پکڑا اور یوں قریب کر کے اپنے سینے کے ساتھ کر دیا. کہا علی راضی ہے, جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا, راضی ہو؟ بہت ساری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے کہ بس یا رسول اللہ مجھے اور کیا چاہیے, اگر میرا گھر آپ کے گھر کے سامنے ہے تو مجھے اور کیا چاہیے. ہو گیا, راضی ہو گیا. طلحہ زبیر, ہر نبی کے جنت میں ایک خادم, ہر نبی کا ایک خادم. میرے 2 خادم, ایک طلحہ ایک زبیر. ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. 10 آدمیوں کو آپ نے ایک سانس میں بشارت دی کہ یہ 10 جنتی 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 جنتی, جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے. 10 مبشرہ. بدر والے یہ کون ہیں؟ میرے نبی نے کہا اللہ کہہ رہا بدر والے جو مرضی کرو میں نے معاف کر دیا. حدیبیہ یہ کون ہیں؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میں حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. باقی سارے صحابہ کلن وعد اللہ الحسنى, میرا وعدہ ہے میرے محبوب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا. سب جنتی, سب جنتی. ایک جماعت تیار ہوئی, سنگ سرا اور اللہ کے پیغام کو ہائے ہائے ہائے. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو عرب مرتد ہو, صرف مکہ, طائف, مدینہ 3 اسلام پہ باقی رہے, باقی سب نے اسلام چھوڑ دیا. اور کانپ کے رہ گیا مدینہ. 1400 سال میں 2 آدمیوں کے بارے میں, 2 آدمیوں کے بارے میں ایک بول کہا گیا جو میں سنانے لگا ہوں. 1400 سال میں صرف 2 آدمی. لولا ابو بکر لما عبد اللہ, اگر ابو بکر نہ ہوتے تو دین مٹ جاتا, اللہ کا کوئی ماننے والا نہ رکھا. پھر کوئی 200 سال کے بعد لولا احمد لما عبد اللہ, اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ باقی رہتا. یہ 2 آدمیوں کے بارے میں تاریخ بولی ہے, سب کے فضائل ہیں, پر یہ لفظ 2 آدمیوں کو ملا ہے, ایک صدیق کو, ایک امام احمد بن حنبل کو. اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے, ابھی موقع نہیں اس کے بیان کرنے کا, لیکن پوری تاریخ ہے. سارا عرب مرتد ہو گیا, مدینہ ہل کے رہے, کانپ کے رہے. ایک صدیق کا دم تھا جس نے مدینے کو بھی سنبھالا, ایمان والوں کو بھی سنبھالا, اور مرتدین کے سامنے بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے, آخری چٹان بن گئے, اور ہر کفر کی آندھی کا رخ پھیر دیا. ہر ارتداد کے حملوں کا منہ موڑ کر انہیں ہوا منبثہ کر دیا. ایک دفعہ نکلے, پھر دوبارہ نکلے,
تیسری دفعہ نکلنے لگے تو حضرت علی نے گھوڑے کی لگام پکڑ کشم سیفک ولا تفجعنا بنفسک، تو بکر میں تمہیں اللہ کے نبی کا قول یاد دلاتا ہوں جو احد کی جنگ میں انہوں نے تمہیں کہا تھا، وہی آج میں تمہیں کہتا ہوں، اپنی تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے ہمیں تکلیف میں نہ پہنچا، تو مر گیا تو اسلام کا سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے گھوڑے کی لگام چھڑائی، کہا علی میرے بارے میں مجھے کوئی نصیحت نہ کی، میں اپنے ہوتے ہوئے دین میں کمی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر نکل گئے، یہاں تک کہ ارتدا 1 سال ایسے گھومی ہے جنگ کی چکی، ایک پل چین نہیں تھا، لیکن 1 سال میں سارے ارتداد کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اور پھر 1 سال کے بعد شام کی طرف، عراق کی طرف بھیجا ہے صحابہ کو اللہ کا پیغام دے کر کے جاؤ اقوام عالم کو اللہ کا پیغام۔ یہ فاتح بن کے نہیں نکلے تھے، ملک فتح کرنے نہیں نکلے تھے، یہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے تھے۔ عبدی انت ترید و انا ارید، میرے بندے ایک ارادہ تو کرتا ہے میں نے یہ کرنا ہے، وانا ارید ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ولا یکون الا ما ارید، اور ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تم پروگرام بنا رہے ہو کہ کل میں نے اپنی فیکٹری میں جانا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور رات کو تمہاری ڈیڈ باڈی جا کے قبر میں پڑی ہوتی ہے۔ تم کہتے ہو کہ میں نے کل امریکہ جانا ہے اور اللہ نہ کرے فالج سے اپنے بستر پہ گرے پڑے ہوتے ہو۔ تو ولا یکون الا ما ارید، یہاں ہمیشہ وہی ہوتا رہے گا جو تیرا اللہ چاہے گا۔ ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے مجھے پینا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے دھوکہ ہے، وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے، کہتا جا پھر مر کھپ۔ وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے۔ میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکا ہے، اس کی زندگی بھی دھوکا ہے، اس کی عزت بھی دھوکا ہے، اس کی ذلت بھی دھوکا ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکا ہے۔ تو کہتا ہے یہ دنیا تو چند دن کی ہے اور اس کی قیمت بھی کوئی نہیں ہے، اور میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ونگ آف ماسکیٹو اس کے برابر دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر انسان لمبی زندگی چاہتا ہے، جلدی مرنا نہیں چاہتا، پتہ ہے موت ہے پھر بھی چاہتا ہے موت نہ آئے۔ ہمیشہ خوشیاں چاہتا ہے، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ہمیشہ خوش رہا ہو۔ یہ اس طرح ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دکھ بھی آئے گا، پریشانی بھی آئے گی، خوشی بھی آئے گی۔ پھر کوئی انسان بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، کہتا میں ہمیشہ جوان رہوں، لیکن بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اما المشیب فصبح بدا واما الشباب فلیل افل، بڑھاپا تو آتا ہے، کتنے آج کل ٹونک ہیں اور کتنی وہ اس کے لیے پارلر بنے ہوئے ہیں اور کتنی ٹیکنیکس ہیں رنکل دور ہو جائیں، اور کیپسول ملتے ہیں اور وٹامن ملتے ہیں، لیکن بڑھاپا آ ہی جاتا ہے۔ پھر انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ میرے پاس دولت رہے، میری نسلوں کے پاس دولت رہے، لیکن دولت چلی جاتی ہے۔ ایک نسل کے پاس ہے، اگلی پک کے پاس ختم ہو جاتی ہے۔ بادشاہیاں چلی کئی 100 سال پھر ختم ہو گئیں۔ تو انسانی کمپیوٹر امپاسبل کو سوچتا نہیں، میں نہ مروں یہ کیوں سوچ آتی ہے؟
میں ہمیشہ جوان رہوں، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے پاس ہمیشہ خوشی ہو، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ میرے اوپر بڑھاپا نہ آئے، یہ سوچ کیوں آتی ہے؟ کیوں انسانی کمپیوٹر میں امپاسبل انٹر نہیں ہو سکتا؟ کبھی سوچا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ 2 اور 2 5 ہو جائیں؟ کیوں؟ امپاسبل ہے۔ پھر یہ خیال کیوں آتا ہے کہ نہ مروں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ جوان رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ بوڑھا نہ ہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہوں؟ یہ خیال کیوں آتا ہے کہ ہمیشہ میری نسلیں مالدار رہیں؟ یہ بتلاتا ہے کہ کوئی جہان اللہ نے ایسا بنایا ہے، اس کائنات کا خالق ہے۔ ان ربکم اللہ، اس کا نام ہے اللہ۔ یہ انڈیا پاکستان والے، ان کے علماء بھی اللہ نہیں کہتے، خدا کہتے ہیں۔ خدا اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، تمہارے ساؤتھ افریقہ کے مولوی تو فتویٰ بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا کہنا غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کسی انسان نے اللہ کا نام رکھا ہے، اللہ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا۔ اور خود آ، یہ 2 لفظ ہیں، خود آ، خود آ، اس کو بنا دیا خدا۔ خدا کا مطلب ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن اللہ نے اپنا نام بتایا، ان ربکم اللہ، میرا نام اللہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، میرا نام اللہ ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ارے میرے بندو میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرا نام اللہ ہے۔ اللہ الذی سخر لکم ما فی السماء وما فی الارض، میرا نام اللہ ہے۔ جب آپ اللہ کہتے ہو، ایک دفعہ کہو سارے یا اللہ، پھر کہو، پھر کہو۔ جب آپ کہتے ہو اے خدا، تو آپ صرف اللہ کی ایک صفت کو پکارتے ہو جسے کسی نے نہیں بنایا۔ جب آپ کہتے ہو اللہم یا اللہ، تو اللہ کے جتنے نام ہیں ان کے ساتھ آپ اللہ کو پکارتے ہو۔ کہ تم نے جو کہا نا یا اللہ، تو اس میں الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السمیع، البصیر، الحکم، العدل، اللطیف، الخبیر، الحلیم، العظیم، الغفور، الشکور، العلی، الکبیر، الحفیظ، المقیت، الواجد، الماجد، المحیی، الممیت، الاول، الآخر، الظاہر، الباطن، الوالی، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام، المقسط، الجامع، الغنی، المغنی، المانع، الضار، النافع، النور، الہادی، البدیع، الباقی، الوارث، الرشید، الصبور، الحنان، المنان، یہ سارے ناموں کے ساتھ آپ کہتے ہو یا اللہ، تو اس میں یہ سارے نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہوگا اللہ کہا ہو۔ اللہ نور السماوات والارض، تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے اللہ۔
فی ستۃ ایام خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام 6 دن ثم استوى علی العرش عرش پر استوا یغشی اللیل النہار دن کے اوپر رات کو لاتا ہے یطلبہ حثیثا دن آگے آگے رات پیچھے پیچھے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ سب سورج چاند ستارے اللہ کے تابع ہیں الا لہ الخلق والامر فتبارک اللہ رب العالمین تو اس ساری کائنات کا خالق ہے اور بہترین خالق ہے وہ جو بنانے والا ہے اس نے اس کی قیمت لگائی ہے میں آپ سے کہوں میرا یہ کرتا $10 کا ہے تو میں زیادہ جانتا ہوں نا آپ سے تو اللہ نے اس کائنات کی قیمت لگائی ہے جس نے بنائے 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خاسئا وهو حسير دیکھو آسمان تیرے رب نے بجائے والارض بعد ذلك دحاها تیرے رب نے زمین کو بچھایا اخرج منها ماءها ومرعاها پانی نکالا سبزہ نکالا والجبال ارساها ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے ساؤتھ افریقہ میں پہاڑ لگائے والارض وما طحاها ونفس وما سواها یہ سارے آیات بتاتے ہیں کہ بنانے والا اللہ اور ابھی ڈربن میں جو انڈین اوشن میں دیکھ کر آیا ہوں تو میرا اللہ کہتا ہے هو الذی سخر البحر تیرے اللہ نے بنایا میں نے کافی پڑھا کہ سمندر کیسے بنے سب بکواس ہے کوئی لاجک نہیں اور ہمارے پاس ایک ہی لاجک ہے زبردست هو الذی سخر البحر تیرے اللہ نے سمندروں کو بنایا اور ان کو اپنے تابع کیا تیرے اللہ نے زمین کو بچھایا تیرے اللہ نے آسمانوں کو اٹھایا اس میں پلر کوئی نہیں لگائے اس میں گارڈر کوئی نہیں ڈالے اس میں بیم کوئی نہیں ڈالی اور اتنی بڑی چھت ہے نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ وہ کڑکتی ہے نہ وہ کریک ہوتی ہے تو اللہ کو تو زیادہ پتہ ہے أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْدَارَهَا في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم یہ ساری کائنات میں نے والانعام خلقها لو اور بھی لے لو تمہارے ہاں تو جنگل میں جانور بہت ہوتے ہیں والانعام خلقها لکم فیها دفء ومنافع ومنها تأکلون اور پرندے بھی اللہ نے بنائے اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر گائے کے بھینس کے بکری سے اڑنے سے دودھ بھی میرے اللہ نے نکالا نخرجکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین پھل بھی میرے اللہ نے بنائے انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعه ما لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ تو یہ میں نے تھوڑا سا نقشہ بتایا قرآن سے کہ بنانے والا اللہ ہے وہ اس کی قیمت کیا لگاتا ہے کہتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ کچھ بھی نہیں دھوکہ ہے کچھ بھی نہیں اس کو اور واضح کر کے بتاؤں كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً یہ ساری دنیا یہ میں ابھی ڈربن میں اب 3-4 دفعہ آ رہا ہوں سب سے پہلے 91 میں آیا تھا میں تو اس طرف کا علاقہ کوسٹ کا بڑا خوبصورت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ جو تمہیں نظر آ رہا ہے ایسا ہے جیسے تم ریت کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اوپر سے سورج ہو تو تمہیں پانی نظر آئے گا آتا ہے نا
ہمارے ہاں تو چونکہ کافی ایسے ہیں صحرا، تو ہمیں تو یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا، پھر میں عربوں کے صحرا میں بھی گیا ہوں، وہاں بھی آنکھوں سے دیکھا ہے، لگتا ہے پانی ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، پھر آگے جاؤ وہ پانی آگے چلا جاتا ہے، وہ تو اس سورج کی شعائیں ریفلیکٹ کر رہی ہیں ریت سے. تو ایک ان پڑھ کہتا ہے اوے یہ پانی ہے مجھے پینا ہے، دوسرا کہتا ہے وہ پانی نہیں ہے دھوکہ ہے. وہ کہتا ہے تو مجھے پانی سے روکتا ہے، تو حسد کرتا ہے میرے ساتھ، تو مجھے پانی سے روکتا ہے، میں نے پانی پینا ہے. کہتا جا پھر مر کھپ. وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، وہ جاتا ہے پانی اور آگے جاتا ہے، یہاں تک کہ پیاسا گر کے مر جاتا ہے. میرے اللہ نے میرے رب کی قسم اس ساری دنیا کو کہا ہے ریت کے اوپر پانی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کی بادشاہی بھی دھوکہ ہے. ہماری جماعت کا صحابہ اکرام کی قبروں پر گزر. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں ہماری جماعت اردن میں گئی تھی، وہاں ہمیں صحابہ اکرام کی قبروں پر لے گئے. معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پہاڑ کی چوٹی پر اکیلے ہیں. عبد الرحمن ابن معاذ اور حضرت معاذ دونوں باپ بیٹے شہید ہوئے، دونوں کی قبر ہے. ابن عزور کی قبر ایک ٹیلے پر ہے. ابو عبیدہ بن ذرہ رضی اللہ عنہ کی ایک راستے کے کنارے پر قبر تھی. آگے پہاڑوں میں گئے. موتا ایک مقام ہے جہاں پر جنگ موتا لڑی گئی. یہاں پر 3 بڑے صحابہ زید، جعفر اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہم کی قبریں موجود ہے. جب ہم حضرت جعفر کی قبر پر گئے، یقین مانیے ہماری ساری جماعت رو رہی تھی. ہم اپنے آنسوؤں کو روکتے تھے لیکن آنسو نہیں تھمتے تھے. حضرت جعفر کا سارا واقعہ آنکھوں کے سامنے گھوم گیا. اس کی نوجوان بیوی تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور جھنڈا اٹھایا تو شیطان سامنے آیا اور کہا جعفر تیرے 4 چھوٹے بچے، تیری جوان بیوی کیا بنے گا؟ حضرت جعفر نے فرمایا اب تو اللہ تعالیٰ کے نام پر جان دینے کا وقت آیا ہے.